تو جو جس میدان کا جس فیلڈ کا ماہر ہو اس کو چاہیے کہ اپنی باؤنڈریز میں رہے. اگر وہ دعوت کے لیے آیا ہے دائی بن کے بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ کو واضح اور نصیحت تک محدود رکھے. وہ مسائل کے اندر عقائد کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر جو پیروں کے پھسلنے کی جگہ ہے ان جگہوں پہ اپنے داخل نہ ہو اور ان جگہ پہ اپنا جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے. اچھا مفتی صاحب، علی مرزا انجینئر، اہل دین ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ان میں خرابی کیا ہے آخر؟ دیکھیں کہ وہ بھی تو دین کی بات کرتے ہیں. انجینئر مرزا کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں انجینئر مرزا کے اندر مسئلہ کیا ہے. مسئلہ سب سے بڑا اس کے اندر یہ ہے، مسئلہ یا مسائل ہے؟ مسائل ہیں. اچھا، انجینئر مرزا کے اندر تو مسائل. سب سے بڑا مسئلہ اس کا تو یہ ہے کہ وہ بیسکس سے واقف نہیں ہے، بنیادی تعلیم نہیں رکھتا. یعنی اس نے مطالعہ تو کر لیا، ادھر ادھر کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لی، نیٹ کے اوپر سرچ کر لی، 2-4 کتابیں جمع کر لی اور اپنے سامنے جو ہے بخاری اور اس کے جو ہے وہ تھپیاں رکھ کے اور بڑی بڑی کتابیں رکھ کے جو ہے وہ بیٹھ کے دین کی بات کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت بڑا علامہ ہے. بنیادی تعلیم کیا ہے آپ کی نظروں میں؟ بنیادی تعلیم دیکھیں ہر علوم کی بیسکس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی سی اے کیا ہوا ہے نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، تو اس نے میتھمیٹکس لازمی پڑھی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی جو سی اے کیا ہوا وہ کہتا ہو یار میں میتھمیٹک کے رول سے واقف نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ ڈویژن کسے کہتے ہیں، میں نہیں جانتا ملٹیپلیکیشن کسے کہتے ہیں، میں نہیں جانتا الجبرا کے رولز. اگر وہ بیسک سے واقف نہیں ہے تو وہ کیسا کا سی اے؟ یہ ایک مثال کے طور پہ. اسی طرح میں آپ کو سمجھاؤں کہ مثال کے طور پہ جب وہ نہیں جانتا کہ قرآن کی کون سی آیت کا کیا ترجمہ ہے، وہ خود مترجمین کا محتاج ہے، تو وہ کیسے قرآن کے اندر تفسیر کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کے اندر اپنی رائے کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ یعنی اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں. وہ تفسیر پہ رائے کر رہا ہے. اچھا. اپنی من مانی اپنی من چاہی تفسیر کر رہا ہے. عربی علوم کے اندر نحو کے اندر صرف کے اندر مہارت ضروری ہے. آپ بیسکس کے اوپر آگے بات کریں اور بتائیں صرف کی کتنی گردانیں ہوتی ہیں، کتنے موضوع ہوتے ہیں، کون سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر صیغہ استعمال ہوا ہے، کون سا باب استعمال ہوا ہے، کون سا اس کے اندر جو ہے مثال کے طور پہ قرآن کی آیت کے اندر گردان استعمال ہوئے. کچھ بھی نہیں آتا اس. حضور کے صحابہ نے تو یہ صرف نحو اور بلاغت تو نہیں پڑھا تھا، اس لیے کہ وہ اہل عرب تھے، ان کو بیسکس کی ضرورت نہیں تھی. جو عربی دان ہو اس کو بیسکس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو غیر عربی ہے اس کو عربی سیکھنے کے لیے بیسکس کی ضرورت ہے، گرامر کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ وہ فصاحت و بلاغت کو نہیں جانتا، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کے اندر اس کے اندر استعارہ کیا گیا ہے، اس کے اندر کنایا کیا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے دوسری. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں حدیث، وہ بھی بیان کرتا ہے حدیث میں بہت ساری، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حدیث تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، لیکن حدیث کے اوپر احکام تو دوسرے علماء نے لگایا. کسی نے کہا کہ حدیث حسن ہے، کسی نے کہا صحیح ہے، کسی نے کہا صحیح لغیری ہے، اور فلانی حدیث کسی نے کہا مثال کے طور پہ ضعیف ہے، کسی نے کہا موضوع ہے. اب جو اصول حدیث ہی نہیں جانتا ہوگا وہ حدیث سے بات کیسے کرے گا؟ صحیح. جو اصول سے ہی واقف نہیں ہے حدیث کے بارے میں تو وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ بھائی کہ فلانی حدیث کے اوپر کیا حکم لگنا ہے یا اس حدیث کا. دیکھیں اسی طرح اصول فقہ، ایک آدمی اصول فقہ کو نہیں جانتا وہ فقہ کے بارے میں بات کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی وہ عام کو نہیں جانتا، وہ خاص کو نہیں جانتا، مفسر کو نہیں جانتا، مجمل کو نہیں جانتا، وہ آگے کہتے ہیں میں فقہ کا عالم ہوں. ہم کہتے ہیں کس اصل کی وجہ سے آپ عالم ہوں؟ صحیح. تو انجینئر مرزا کے اوپر تو اگر بیسکس کی بات کی جائے تو وہ تو بیسکس ہی نہیں جانتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی کہے کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں لیکن مجھے میڈیکل کی ابتدائی بیسکس سے واقف نہیں ہوں. میرے سامنے اگر کوئی آدمی بیان کرے گا کہ ڈیزیز کسے کہتے ہیں تو میں ڈیزیز کی تعریف نہیں جانتا ہوں. میرے سامنے کوئی آدمی بیان کرے گا میڈیکل کے لیے کتنے جو ہے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کیا اس کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، میڈیکل کی عمارت کن چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے، میں بیسکس کو نہیں جانتا. تو ایک آدمی جو بیسکس کو ہی نہیں جانتا وہ آدمی بیچارہ ترجمہ پڑھتا ہے ادھر ادھر کی ویڈیوز اٹھاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علامہ بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور لوگ باقاعدہ دلائل بھی دیتے ہیں مفتی صاحب، صرف یہ نہیں کہ مطلب کوئی ایسی بات کر دی، دلیل اور حوالہ بھی ہوتا ہے ساتھ. دیکھیں اس کی دلیل و حوالے ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن دلیل کس نے لینی ہے، کس طرح لینی ہے، کیسی لینی ہے، یہ ایک ماہر فن ہی جانتا ہے. ہمارے اہل علم بھی دلیل لیتے ہیں، دلائل لیتے ہیں، وہ ادلہ اربعہ کو لیتے ہیں، قرآن حدیث اجماع قیاس، ان کے اندر ترتیب ہوتی ہے کہ قرآن کی حدیث کس طرح لی جائے گی، پھر حدیث سے کس طرح دلیل لی جائے گی، پھر اجماع سے کیسے لی جائے گی، قیاس کا درجہ کہاں معتبر ہے کہاں معتبر نہیں ہے. جو ان بیسکس سے ہی واقف نہیں ہے وہ دلائل کیسے دے سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بات ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں اور آج کل مثال تقریباً اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایکسل وغیرہ پہ، پاور پوائنٹ پہ اور ورڈ کے اوپر کام کرنا جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک آدمی وہ ہے جو ایکسل کے اوپر سیدھے سیدھے فارمولے اٹھاتا ہے، کاپی پیسٹ مارتا ہے اور کاپی پیسٹ مار کے وہ اپنا مسئلہ حل کر لیتا ہے. کیا یہ آدمی اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو باقاعدہ فارمولہ خود بنا سکتا ہے، لکھ سکتا ہے اور فارمولے کو مینوپولیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ جو ایکسل کے فارمولے بنانے والا ہے،
جس کو کہا جائے کہ مجھے اس مسئلے کو اس طرح حل کرنا ہے اور اس کو ایکسل شیٹ پر اس طرح لے کر آنا ہے، رپورٹ اس طرح مینیج کرنی ہے، وہ وہی کر سکتا ہے جو اس کی بنیاد سے اس کی بیسکس سے واقف ہے. اور جو خالی کاپی پیسٹ کر کے کہیں سے فارمولا اٹھایا، کاپی پیسٹ کر کے مار دیا، اس نے اپنا کام چلا لیا. تو مرزا یہی کام کرتا ہے، وہ خالی ادھر ادھر سے دلائل لے کے کاپی پیسٹ کرتا ہے اور وہ مار دیتا ہے. زیادہ تر اس کے دلائل کیا ہوتے ہیں؟ صرف یہی دلائل ہوتے ہیں اس کے زیادہ تر کہ میں نے فلانی کی ویڈیو اٹھائی، اس نے فلانی بری بات کری، فلانے کی ویڈیو اٹھائی، اس نے فلانی الٹی بات کر دی، فلانے کا کلپ اٹھا لیا، اس نے فلانی الٹی بات کری. زیادہ تر بھائی دین کے اندر بھی جتنے بھی ہیں وہ 100% کوئی پڑھے لکھے تھوڑی ہے جو ممبر و محباب پہ بیٹھے ہیں. دین کے اندر بھی بہت سارے اہل علم کی جگہ پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں ممبر و محراب کے اوپر جو بالکل ہی ایک طرح سے دین سے جاہل ہے، ناواقف ہیں. ایسے لوگوں کی ویڈیوز کو اٹھا کر لے کے آ جانا اور سامنے بدنام کرنا اور پھر اس کو معیار بنا کے کہنا ہے سارے ایسے ہوتے ہیں. آپ اہل علم کے سامنے آ کے بیٹھیں. اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بیسکس کے اندر مقابلہ کریں. میں آپ سے عرض کر دوں، یہ انجینئر کبھی زندگی میں، بڑا عالم تو بہت دور کی بات، ساری دنیا ان کو مناظرے کی دعوت دیتی رہی، اینڈ میں ایسے ہی غائب ہوگا جیسے ہر دفعہ غائب. اگر میں ان کو منا لوں آپ بیٹھیں گے؟ نہیں، مناظرہ کرنے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس کی لیول کیا ہے. میرا ساتھ مناظرہ کرانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ لیول ہونا چاہیے سامنے والوں کا دوسرے کا. جس کو بیسکس ہی نہ آتی ہو اس کا کیا لیول. آپ آغا خان کے اسپیشلسٹ کو اٹھا کے ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے بٹھا دیں جس کو بیسکس ہی نہ آتی ہو میڈیکل کی، وہ آغا خان کا اسپیشلسٹ کبھی آگے بیٹھے گا اس کے سامنے؟ کبھی نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی پہلے MBBS کی ہے، پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر بنائے، پھر اس کے بعد جا کے وہ اسپیشلسٹ بنائے، پھر اس کے بعد جا کے اس نے ہزاروں آپریشن کیے، تب جا کے اس کو ایک بڑے ادارے کا بڑا مقرر بنایا، ایک بڑا جو ہے وہ مینیجر بنایا. لیکن ایک آدمی جو بیسکس سے ہی واقف نہ ہو اور MBBS نہ کیا ہوا اور وہ آگے کہہ دے میں بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میرے سامنے فلانے آغا خان کے اسپیشلسٹ کو بلاؤ، میرے سامنے لیاقت نیشنل کے اسپیشلسٹ کو بلاؤ، میں ان سے مناظرہ کروں گا، میں دکھاؤں گا کہ دیکھو فلانے ڈاکٹر نے یہ بات کری تھی، یہ غلط تھی، اور فلانے ڈاکٹر نے یہ ویڈیو کلپ آیا ہوا، یہ غلط ہے. اس طرح کے دوسرے اہل میلے ڈاکٹروں کا اگر وہ کلپ دکھا کر اس کو مجبور کرے گا تو کوئی بھی آگے کبھی نہیں بیٹھے گا. اس طرح آپ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں علی مرزا انجینئر کو؟ دیکھیں، وہ عقائد کے اعتبار سے خود گمراہ بھی ہے اور وہ کہتا بھی ہے اپنے آپ کو، وہ کہتا ہے میں پہلے گمراہ تھا، میں بریلوی تھا، پھر میں مزید گمراہ ہوا، میں بریلوی چھوڑ دی، میں ہدایت پر آیا، یعنی گویا کہ میں دیوبندی بن گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ سلفی بن گیا، اہل حدیث بن گیا. گویا کہ وہ گمراہی سے مزید گمراہی میں گیا، پھر اس کے بعد مزید گمراہی میں آیا، پھر اس کے بعد اگلی گمراہی میں آیا. وہ بھی اپنے آپ کو ابھی بھی وہ ہدایت پہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے 5 سال بعد وہ کہے یہ بھی میں گمراہی میں تھا. تو اس لیے آپ اس کی باتوں پہ نہ جائیں. یہ جو 1 by 1 جو وہ اسٹیج بائی اسٹیج ایک آدمی جو ہے جس کے اندر کوئی مستند وجہ کیا ہے ان سب استناد نہ ہونے کی، اس لیے کہ اس کی بیسکس نہیں ہے، ٹھوس بنیادیں نہیں ہیں، علوم کے ماخذ پہ ایک آدمی واقف نہیں ہے، وہ عالم کیسے بن سکتا ہے؟ لوگ ہمارے بیوقوف بن جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا علامہ ہے کیونکہ اس نے بخاری اور پیچھے جو ہے مسلم شریف کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اگر اسے ابھی میں کہتا ہوں کہ وہ آ کے ہمارے ثانیہ کے طالب علم کے آس بیٹھے اور صرف ایک لائن، ایک عبارت کی، بخاری کی پہلی لائن کی یا دوسری لائن کی وہ بیٹھے اور جگہ ترکیب کر دے کہ اس کی نحوی ترکیب کس طرح ہوگی، کون مبتدا ہے، کون خبر ہے، کون فاعل ہے، کون مفعول ہے، کون جو ہے اس کے اندر حال بن رہا ہے، کون ذوالحال بن رہا ہے، کون سا اجوف وائی بھی ہے، کون سا اجوف یائی ہے، کون سا ناقص ہے، کون سا جو ہے اس کے اندر مزید استعارات استعمال ہوئے ہیں، ان سب باتوں کی وضاحت کرے، ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی عالم ہے، بہت بہترین علم رکھتا ہے. دیکھیے بریلویوں کے اندر ہمارا اختلاف ہوتا ہے، لیکن بریلویوں سے یا دیگر حضرات سے ہمارا جو علمی اختلاف ہوتا ہے وہ ایک لیول کا اختلاف ہے، وہ رزلٹ کا اختلاف ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دلائل اور مآخذ اور بیسک سے وہ بھی واقف ہیں، درس نظامی پڑھ کے آتے ہیں، اور یہ بھی واقف ہوتے ہیں، ہمارے علماء یہ بھی پڑھ کے آتے ہیں. رزلٹ نکالنے میں غلطی ہو گئی، انہوں نے رزلٹ نکالا اس سے دلائل میں غور و فکر کر کے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، ہم نے رزلٹ نکالا حاضر ناظر نہیں ہے. تو رزلٹ کے اندر جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں مناظرہ ہوتا ہے، وہاں مباحثہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کو اپنے دلائل سے اور بنیادوں سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اور قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دو ایک ہی لیول کے ڈاکٹرز ہوں، MBBS ہوں، پروفیشنلز ہوں، اور وہ آ کے ایک مریض کے اوپر آ کے ایک سچویشن میں پھنس جائیں. کہیں ایک آدمی کہے کہ اس کا آپریشن کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کے بغیر بھی اس کو صحیح کر سکتے ہیں. بالکل ان کے درمیان جو ہے مباحثہ کرنا بنتا ہے، لیکن ایک آپریشن کا ماہر ہو اور ایک طرف جاہل آدمی کھڑا ہو، وہ کہے کہ اس پہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ماہر کہے کرنا چاہیے، تو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ کوئی موازنہ نہیں ہے، صحیح، یہ مباحثے کا مقام نہیں ہے. تو بالکل آپ اس کو لے کر آئیں، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان کی بنیادی اور بیسکس سے واقف ہوں، اور جب آپ دیکھیں گے کہ ان کو سرے سے نہ ترکیب آتی ہے، نہ ان کو جو ہے سرے سے جو ہے بنیادی باتوں سے آگاہی ہے، نہ جو بنیادی مضامین ہیں ان کے اوپر کوئی دسترس ہے. اگر آپ ان سے عربی لغت کے اندر مقابلہ کرنا چاہے، ہمارا ثالثہ کا رابعہ کا بچہ اٹھا کے مقابلہ کر لیں. اگر آپ کو جو ہے ان سے مثال کے طور پہ
علم الصرف علم النحو کے اندر مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کر لے آگے. قرآن کے اندر منطق کا بھی استعمال ہوا ہے, اگر منطق کے اندر مقابلہ کرنا ہے بالکل ہمارا ثانیہ ثالثہ رابعہ کا بچہ تیار بیٹھا ہے, آگے اس سے مقابلہ کرے. یہ جس دن اس کو ہلا دے گا, ان کو جو ہے پچھاڑ دے گا, اس دن ہم کہیں گے کہ اہل علم کا لیول ہو گیا اس کے اندر پیدا, اور اہل علم کو بھی اس کے مقابلے میں آنا چاہیے. مفتی صاحب وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی, لن تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, لیکن اتنے زیادہ ان میں ملین میں ان کے ویوز ہیں, تو وہ کیسے گمراہی پر جمع ہوئے؟ لن تجتمع امتی علی الضلالہ لا یجتمع امتی علی الضلالہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں امت ضلالت پر گمراہی پر متفق نہیں ہوگی کبھی بھی, سارے کے سارے اہل علم گمراہی پر متفق نہیں ہوگی. اہل علم کی قید ہے, اہل علم کی قید ہے اس کے اندر کہ امت میری کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی. کسی بھی زمانے کے اندر عوام الناس کے اندر جہالت میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہالت کی راہ پہ لگ جاتے ہیں. اگر آپ قادیانی کو اٹھائیں گے تو اس کے بھی ہزاروں پیروکار مل جائیں گے, آپ دوسرے مدعی مسلمہ کذاب کو اٹھا لیں گے اس کے بھی ہزاروں پیروکار نکل آئیں گے, اسود انسی کو اٹھائیں گے اس کے بھی ہزاروں پیروکار نکل آئیں گے. مختلف وقتوں کے اندر فرق باطلہ کے ہزاروں لاکھوں پیروکار نکلتے ہیں. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ جو سکھ تھے وہ بھی اس کے گرو نانک جو مسلمان تھے, بعد میں وہ کنورٹ ہوئے, تو آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں سکھ موجود ہیں. معلوم ہوا کہ عوام الناس گمراہ ہو سکتی ہے, کبھی امت کے اہل علم طبقہ کسی گمراہی کی بات پر متفق نہیں ہو سکتے, اور اہل علم آج بھی ان کے خلاف. صحیح. مفتی صاحب آج یہ بتا دیں کہ اگر کسی نے دین لینا ہے تو وہ کس سے لے اور کس سے نہیں لے, بس کوئی دو ٹوک بات کر دیں. مستند اس آدمی سے علوم حاصل کیے جائیں جس نے باقاعدہ مستند جگہوں سے اہل علم سے علم حاصل کیا ہو, ان کی جو ہے وہ شاگردگی میں وقت گزارا ہو. بالکل اسی طرح جس طرح ہم علاج کراتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے MBBS کہاں سے کیا, اس نے جو ہے وہ اسپیشلسٹ کہاں سے کیا, اس نے جو ہے سروسز کس ہاسپٹل میں مہیا کریں, اس کے بعد جا کے ہم اس سے اپنا آپریشن کرواتے ہیں. ایسے کسی اہل غیرے کے آگے یا اہل ملے کے آگے ہم اپنا آپریشن نہیں کروا لیتے صرف یہ سن کے کہ اس نے یوٹیوب سے 4 ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو اسی طرح اہل علم کے اندر یہ مستند ان علماء سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہو, اور پھر اس کے بعد علمی زندگی ہو ان کی, اور پھر اس کے بعد علم کے اندر ان کی خدمات ہوں, قربانیاں ہوں, اور اسی کے اوپر آ کے ان کی جو ہے انتہا ہو, اسی کے اندر اسپیشلسٹ کے حیثیت اختیار کر گئے ہوں, انہی سے علم دین حاصل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور سے علم حاصل کیا جائے گا تو انسان پھر گمراہی اور ضلالت کا شکار جو ہو جاتا ہے. انجینئر کے فالوورز ہیں تو وہ کس طرح جو ہے واپسی جو ہے یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ ان کو یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خالی بیسکس اٹھائیں اور انجینئر سے سوال کرنا شروع کر دیں. ان سے ویڈیوز کا سوال نہ کریں کہ فلانے علامہ نے فلانی کتاب میں فلانی جگہ پر یہ کیوں کہا. ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو جو ہے وہ علم النحو میں کتنی مہارت ہے, آپ کو علم الصرف میں کتنی مہارت ہے, آپ کو اصول فقہ میں کتنی مہارت ہے, آپ کو علم بلاغت میں کتنی مہارت ہے, آپ کو علم بیان میں علم معانی میں کتنی مہارت ہے, آپ نے کون سا علم کس جگہ سے کیسے حاصل کیا ہے. آپ ادھر ادھر کے 2-3 اساتذہ کے نام لے کر کسی کو بیوقوف نہ بنائیں کہ میں فلانے کے پاس گیا تھا اس سے میں نے علم حاصل کر لیا ہے, فلانے سے بھی میں نے صحبت اختیار کی ہے. ان صحبتوں سے علم حاصل نہیں ہوتا, ان سے صرف نصیحت حاصل ہوتی ہے. علوم کے لیے باقاعدہ مضبوط بنیادیں ہونا, ان کا اسٹرکچر ہونا ضروری ہے, وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. محترم ناظرین, علامہ علاء الدین متقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی سے علم حاصل کرو اس کا نام پوچھو, اس کے اساتذہ پوچھو, اور انہوں نے دینی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے اسے معلوم کرو, اور اس کے بعد جا کر اس سے شرح صدر کے ساتھ علم حاصل کرو. تو اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے, اور وہ لوگ جو دین کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہدایت پر اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. مع السلامہ.